यहाँ आपको बराह रास्त ले चले जहाँ पर वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ मरहूम का शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फॉर्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है और तमाम बरी बहरी फ़ज़ाई अदारों को इस बात पर अभी सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसकी वजूहात जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया अभी वज़ारत दाखिला ने 11:15 बजे कि नैब का रेफरेंस जो है 22/2020 ACR नंबर 22/2020 ट्रायल पर है और इजाज़त देने की वजह से शहबाज शरीफ का केस ताख़ीर का बायस बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। नंबर 3, उनके ख़ानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। क्या कहते हैं, 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के नाते में वो सुल्तानी हो चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए भी उनको ECL पर डाला गया। वो ज़मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहां से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां एक दिन में केस दाखिल हुआ, उसी दिन फैसला हुआ, बावजूद उस पर एतराज भी लगा, उसी दिन टिकट बुक हुई। हालांकि ब्लॉकेज था, बरतानिया नहीं जा सकते, उन्होंने कतर में 15 दिन करंतना करना था और उसके बाद यहां से भाग जाना था। इस केस के तमाम मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुल्ज़म ECL पे थे और एक मुल्ज़म जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है और ये भी साबित नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी, और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनकी कोई मेडिकल दस्तावेज़ात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने इस केस में ये कहा कि मेरा केस फलां फर्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। सो इस बुनियाद पर नैब ने जो रिकमेंडेशन की, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। कैबिनेट कमेटी फ़रोग नसीम साहब और लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों ने ये कैबिनेट को समरी भेजी, कैबिनेट ने मंजूरी कर दी और आज सुबह
یہ منظوری جو ہوئی تھی کیبنٹ کی طرف سے آئی، اس کا نوٹیفکیشن وزارت داخلہ نے جاری کر دیا، جس کی کاپی ابھی آپ کو دے دی جاتی ہے. اینی 5 کویسچن؟ یس 5. دیکھیں، یہ میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ ڈیل کے تحت باہر آئے یا ڈیل کے تحت باہر جا رہے تھے، یا ان کا بیانیہ بدلا ہوا ہے. ایک زبیر صاحب ہیں ان کے، ایک زبیر نامی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں خوشی ہے تعلقات اچھے ہوں. اور یہ وہی تعلقات ہیں جو گجرانوالہ میں اور دوسرے پنجاب کے شہروں کے جلسوں میں گالیاں دی جا رہی تھی. اور اگر انہوں نے پاکستان سے مفرور ہونا ہے، دنیا میں واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو اپوزیشن کا وقت لندن میں گزارنا چاہتا ہے، جو مزے کرنا چاہتا ہے اپوزیشن کی لائف کے، اور اقتدار کو انجوائے کرنے کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے. دنیا میں روس میں دیکھیں اس کا اپوزیشن لیڈر واپس آیا، زبردستی واپس آیا. ایران میں دیکھیں کیا مسئلے ہیں. دنیا کے ہر ملک میں دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے اپنے وطن میں جینا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لندن بھاگنا نہیں چاہتا. 15 دن کے اندر وہ درخواست دے سکتے ہیں. اس میں نوٹیفکیشن میں لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جیسی ٹی ایل پی نے بھی دی ہے کہ ان کی ریویو کی اپلیکیشن، اس پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس کے نوٹیفکیشن کے بعد ان کا کیس بھی سنا جائے گا. شہباز شریف اگر چاہیں، نہ چاہیں تو کوئی ہماری طرف سے ان پہ پابندی نہیں ہے، 15 دن کے اندر درخواست کر سکتے ہیں. ہاں چھوڑے یار، سوال شارٹ کریں. نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا؟ کامن سینس کی بات ہے. دیکھیں، عدالت کے فیصلے پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، عدالت عدالت ہے. دیکھیں، شہباز شریف کے بارے میں جو ریکمنڈیشن نیب نے کی، جس وقت کی، اسی وقت کیبنٹ کمیٹی نے، فروغ نسیم صاحب نے اور میں نے، دونوں نے بیٹھ کر یہ کیبنٹ کو بھجوائی. کیبنٹ سے منظوری کے بعد آئی اور آج ہم نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا. جی بیٹا. بے بس تو نہیں ہوئے، کوشش جاری ہیں، لیکن ابھی تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کیونکہ برٹش ایمبیسڈر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بڑا ایک پروسیس ہے اور یہ ہے. سو پاکستان حکومت چاہتی تھی کہ ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا جائے، اور برٹش چاہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن کا کیس کیا جائے. یہ بھی ایک فرق ہے. لاسٹ کویسچن. غزہ کی صورتحال پر سارا عالم اسلام جو ہے وہ غمزدہ ہے، اور آج امید ہے کہ اسمبلی میں بھی قرارداد لائی جائیں گی. اور جو کچھ اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، OIC کی بھی کانفرنس ہوئی ہے، سعودی عرب نے بلوائی ہے. امریکہ میں بھی UN نیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں چین نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ اس اجلاس کو بلانے کے لیے. دیکھیں، جو بھی تحقیقاتی ادارہ ہے ابھی وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ رپورٹ آ جائے تو پھر بات. لاسٹ کویسچن. کوئی دھوکہ نہیں کر رہی. عمران خان سمجھدار آدمی ہے. عمران خان کے جذبات کا اور اس کے ہارڈ ورک کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. شاید ہم سب لوگ چھٹی کر رہے ہوں، لیکن عمران خان کام کر رہا تھا، چھٹیوں میں بھی کام کر رہا تھا. اور یہ اپوزیشن جو ہے، عمران خان ان کے بس کا کیس نہیں ہے. عید کے بعد جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں. عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو بحران سے نکالے. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. خود جنرل باجوہ صاحب نے اس میٹنگ میں، جس میں میں بھی موجود تھا، کھل کر یہ بات کی. اس میں شہباز شریف بھی تھا، اس میں بلاول بھی تھا، سب لوگ تھے. اس نے کہا کہ فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں اور منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. جس کی بھی حکومت ہو، فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے.
اور میں ابھی اللہ کے گھر سے آیا ہوں, یہ اس کی عنایت ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں, اور عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ ساتھ لے کر گئے, وسیلہ بنے. فیصلہ اللہ کا تھا کہ 27ویں رات جو ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا اور روزہ رسول کا بھی کھلا. اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. تھینک یو ویری مچ. 10 منٹ پورے ہو گئے آپ کو. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بحری اور فضائی اداروں کو فیصلوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے. شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے سے کیس تاخیر کا شکار ہوتا ہے اور شہباز شریف کے باہر جانے سے کیس متاثر ہوتا. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور 4 افراد شہباز شریف کے خلاف کیس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. بالکل, شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.